رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک دن کیسے گزارا اور ایک مسلمان کو کیسے گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام، مت سوچئے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے شیطان تمہاری عبادت کو چوری کرے گا، تمہیں عشاء کی نماز با جماعت سے روکے گا، کہے گا تیاری کر لو، تیاری کے لیے رات ہے، اور تیاری اتنی لمبی چوڑی کیا کرنی ہے؟ ایک مسلمان نے عید پڑھنی ہے، اس کی آداب میں ابھی بتائے دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز اور خصوصاً فجر کی نماز، رات کپڑوں کی تیاری اور طرح طرح کی تیاریوں میں، صفائیوں میں صبح کی نماز پہ کوئی اٹھتا نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث سنیے، ایک مسلمان کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چاند نظر آئے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھیے، صرف شور مت مچائیے بلکہ یہ دعا پڑھیے، اللہ امن و امان کا چاند بنا دے، اللہ آنے والا مہینہ سلامتی والا بنا دے، اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، یہ دعا پڑھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے آدھی رات کے قیام کو اسے ثواب مل جاتا ہے، اور جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو با جماعت پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال رات کا قیام اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھیے، اپنے اذکار کو مکمل کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں۔ کچھ لوگ اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، حرام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بندہ مومن روزہ نہیں رکھتا، کرتا کیا ہے؟ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے جاتے تو کھجوریں کھا کے جایا کرتے، اور وطر یعنی تا عدد استعمال کرتے، 1 3 5 7۔ کتنا ہی اچھا ہو گھر والوں کے اندر ایک ایسا شخص یہ ذمہ داری اٹھائے، میں نے سنت کو زندہ کرنا ہے، پلیٹ میں کھجوریں لے، گھر سے نکلنے سے پہلے کہے پلیٹ لے کے سامنے آئے، یہ سنت کھجوریں کھا کے جاؤ، دروازے پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا طریقہ یہ تھا، جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے بیماروں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، وہ کھا بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ بتایا اور کر کے دکھایا کہ با جماعت نماز پڑھے، روزہ نہ رکھے، بلکہ سب سے پہلے غسل کیجئے، مسواک کیجئے، خوشبو لگائیے۔ ان عبداللہ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى، عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے، اور صحابہ اور سلف کا یہی طریقہ تھا، كانوا يستحبون ان يغتسلوا، کہ وہ غسل کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان يلبس احسن ثيابه فی العیدین، سب سے خوبصورت لباس دونوں عیدوں میں اللہ کے رسول زیب تن کیا کرتے۔ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ، اللہ کے رسول کے پاس ایک جبہ تھا۔ وفی روایت اخرى وَكَانَ لِلنَّبِيِّ جُبَّتَانِ، آپ کے 2 جبے تھے جو آپ عیدین کے وقت پہنا کرتے تھے، جمعے کے دن زیب تن کیا کرتے تھے۔ وَلِلْوُفُودِ، ڈیلیگیشن آتا اس کے استقبال کے لیے بھی اور اسے ملاقات کرنے کے لیے بھی آپ وہ پہن کے ہی بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اس دن بھی غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ سنت ہے۔ تو عید کے دن تو بالاولیٰ یہ کام کرنے چاہیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مت لوگوں کے اندر اسلام کا غلط مفہوم پھیلاؤ۔ کچھ لوگوں کو عید کے دن یاد آتا ہے میرا فلاں فوت ہو گیا، وہ اللہ کے پاس اللہ کی رحمت میں ہوگا، اس کے لیے دعا کیجیے۔
مت سنت کو چھوڑیے کہ میں آج لباس نہیں پہنوں گا، مجھے تو غم ہے۔ یہ محمد کریم کو بھی تو غم تھے، ان کے پیارے بھی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی بیٹیاں بھی تو اللہ کے پاس چلی گئیں، یہ صحابہ کرام کو بھی غم تھے، لیکن یہ غم خوشی میں رکاوٹ نہیں بنے۔ اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ آج کسی خاندان میں کوئی فوت ہو جائے، شادی طے کی ہوئی 6 مہینے سال لیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے زندگی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ نے طریقہ نہیں بتایا۔ خوشی کا دن، مسلمانوں کی خوشی کا دن خوشی کے ساتھ گزاریے، تیار ہو کے، بلکہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کیجیے۔ کان یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یأتی بالمصلی، اللہ کے رسول عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے جب تک عید گاہ میں نہ آ جاتے، وحتی یقضی الصلاۃ، جب تک نماز نہ ہو جاتی اس وقت تک تکبیریں کہتے۔ مسلمان کو تکبیریں کہنی چاہیے۔ عید پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، جب صحابہ عید کے بعد ایک دوسرے کو ملتے تو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وَأَحَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں یہ دعا، اللہ ایسی خوشیاں آپ کو بار بار دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی بتایا، عید پڑھتے وقت جب عیدگاہ کی طرف آؤ پیدل چل کے آؤ، اگر بیمار ہے تو گاڑی استعمال ہو سکتی ہے، سواری استعمال ہو سکتی ہے، جس راستے سے آئے ہو واپسی پہ راستہ تبدیل کر کے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کھلے میدان میں تو وہاں کوئی رکھتے نہ پڑھیے عید سے پہلے نہ عید کے بعد۔ اگر آپ مسجد میں عید پڑھ رہے ہیں، نہیں انتظام ایسا، تو مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں عید سے پہلے، کیونکہ آپ مسجد میں آئے۔ لیکن آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، آپ عید سے پہلے اور عید کے بعد چونکہ میدان میں عید پڑھتے تھے، 1000 ہاتھ مسجد نبوی سے دور جگہ تھی جہاں یہ عید پڑھی جاتی مدینہ میں، اور مکہ میں جب سے عید فرض ہوئی ہے بیت اللہ کے اندر ہی پڑھی گئی ہے آج تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی بھی عیدگاہ میں رکعت نہ پڑھتے، لیکن جب گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنت ہے، آپ عید پڑھنے کے بعد جب گھر واپس جائیں 2 رکعتیں پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے۔ یہ دن خوشی کا دن ہے، اس دن میں رشتہ داروں کے ساتھ ملیے، دعائیں دیجیے اور دعائیں لیجیے، صلہ رحمی کیجیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں دیجیے اور خوشیاں وصول کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جاہلیت میں کھیل کود کے لیے دن خاص تھے، اللہ نے اچھے دن دے دیے۔ آپ کھیلنا بھی چاہتے ہیں، جائز کھیل، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جو کافروں کی مشابہت نہیں ہوتی، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس میں جوا نہیں ہوتا، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس کی ممانعت نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا شطرنج کھیلنے والا، یہ چوسر کھیلنے والا ایسا ہے جیسے کسی نے خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈالا ہے۔ مت ایسے کھیل کی طرف جائیے، مت جوا کی طرف جائیے، مت کافروں کی مشابہت کے کھیل کھیلیے۔ علموا اولادکم صبیانکم الرمایہ والسباحہ والفروسیہ وان کان فیہ مقالا عند البعض، گھڑ سواری، تیراکی، تیر اندازی اپنے بچوں کو سکھائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دوڑ لگاتے، اس جگہ سے اس جگہ تک جو جیتے گا بیٹا میں اس کو کھجور دوں گا انعام۔ آپ نے گھڑ دوڑ یہ بھی کروائی، مقابلہ کروایا۔ مسلمانوں کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ اس خوشی کے موقع پہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال یہ خوشی کے موقع ایمان کی حالت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق دے۔ ناظرین اکرام، اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں یہ طریقہ جو ہمیں قاری صاحب نے بتایا ہے عید کا دن کیسے گزارنا چاہیے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ اس دن اپنی
عبادات کو ضائع کر لیتے، اپنے نیکیاں جو جمع کی تھیں ان کو ضائع کر لیتے، ہمیں ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ تو مزید انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔